کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا ہے۔ یہ علم سب سے پہلے ہے۔ اگر اس علم سے کوئی جاہل مر گیا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی آئی ٹی کا ہو، چاہے وہ کوئی فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو۔ وہ ایک ایسی کہاوت ہے کہ کالج کے لڑکے کشتی میں سیر کر رہے تھے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں فزکس آندی؟ اس کہ پترا میں تو نہ ہی آج سنے۔ تو لڑکے نے کہا تیری آدھی زندگی تو ایسی ہی چلی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا کیمسٹری پڑھی؟ اس کہ پترا آج ہی نہ سنیا، کہ تیری ادھی چلی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا تو نے زالوجی پڑھی ہے؟ کہ نہیں میرا بچہ، میں تو کشتی وائی یہ ساری زندگی۔ اس کہ تیری ادھی چلی گئی۔ اتنے چاہ گئی موج اور کشتی ڈولنے لگی تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا سکھیا جے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ تو اس نے کہا میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ تو جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنی نادانی کو ایسی عقل مندی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس عقل مندی پر عقل بھی روتی ہے، نادانی بھی روتی ہے، کہ جسے یہ نہیں خبر لگ سکی یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے، ان کی گردش، لیل دن اور رات، زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا اور جانا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندر میں چلنے والے بحری جہاز جو کراچی سے چل کے نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آسمان سے بارش کا اترنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں بے شمار جاندار زندگیوں کا رینگنا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور موسموں کا ہیر پھیر، عدل بدل، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادل، یہ لآیات لقوم یعقلون، ان کو اللہ نے کہا ہے عقل والے، جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پہچانتے ہیں وہ ہیں عقل والے۔ تو سب سے پہلا علم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فا کا لفظ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلدی اس کو حاصل کرو اور فوری اس کو حاصل کرو، اور جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے محل تعلم لہ سمیہ، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بچہ نہیں، کوئی اس کی شکل نہیں، کوئی اس کی مورت نہیں۔ بے شمار لوگ بتوں کی بنا کر شکلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کیسے میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی کو گھڑ کے یا ایک پلاسٹک کو گھڑ کے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی۔ اللہ کو جاننا، پھر اللہ کو صحیح جاننا۔ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے، لوگوں نے اللہ کو جانا، کسی نے بیٹا بنا دیا اس کا، کسی نے اس کا شریک بنا دیا، کسی نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو کے سامنے ماتھے ٹکوا دیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا قل هو اللہ احد،
نہیں بتاؤ انہیں کہ وہ احد، احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے۔ واحد میں مثلاً یہ ہے نا، میں کہوں میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے کہ میں ہی مالک ہوں، دوسرا کوئی نہیں، لیکن اس میں دوسرے کی شرکت کا امکان ہے۔ احد کہتے ہیں جس میں دوسرے کی شرکت ہو ہی نہ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس ویسٹ کوٹ کا احد مالک ہوں۔ احد صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے، اور وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ کس لیے وہ محتاج کیوں نہیں؟ لم یلد ولم یولد۔ آدمی محتاج ہوتا ہے یا پیدا ہو یا کوئی اس سے پیدا ہو، تو آدمی پھر محتاج ہوتا ہے، تو نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر مہر لگاؤ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا پوری امت پر، انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ اور اللہ کے نام میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو بغیر نقطے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں آسان سی بتاؤں کہ نقطے والے حرف کو نقطے کی ضرورت ہے مطلب بتانے کے لیے، اور بغیر نقطے والے حرف کو ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی۔ سین اپنا مطلب بتا رہی ہے، شین کو 3 نقطوں کی محتاجی ہے، تو اللہ نے اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے نام میں 4 حرف رکھے، اللہ لام لام ہو۔ اپنے نبی کے نام میں چار لفظ رکھے، میم ہا میم دال، 4 حرف نبی کے نام میں، 4 حرف اللہ کے نام میں۔ اور جب اللہ نے کلمہ بنایا تو 2 حصے بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تکڑی تول کے بنایا۔ کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس کے اوپر کلمہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نام میں ایک خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی نام میں نہیں۔ اگر کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال دو نا تو اس کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا نام ہے طارق جمیل، تو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا۔ تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ یا میل بن جائے گا، تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے؟ اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں۔ میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا۔ میں نے صرف اپنے نام سے آپ کو سمجھایا کہ کسی بھی نام سے، کسی بھی لفظ سے حرف نکال دو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ ابھی اللہ الف لام لام ہا، یہ الف کو میں ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچتا ہے للہ۔ تو قرآن کی گواہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ 3 حرف بھی اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں، پیچھے بچ جاتا ہے لہو۔ تو ابھی میں نے اس آیت پڑھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو بھی اللہ کو بتاتا ہے۔ پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ، تو الہ بھی اللہ کو بتاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب ایک عجیب کام کرتا ہوں، یہ تینوں حرف مٹا کے صرف ہا کی پیش کو باقی رکھتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کو بتاتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، للہ کہو تو اللہ، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ تو بھائیو، سورہ بقرہ نہیں، پورے آسمانی کلاموں کا سرخیل کلام ہے آیت الکرسی۔ اور حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، تو بقرہ کی کرتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، مطلب یہ تھا کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو آج کے اس رات کے پیغام میں میں نے آیت الکرسی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کو پہچانو بھائی، اللہ کو پہچان۔ اگر اللہ کو پہچان جاتے تو رشوت نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتے، ایسے شراب زنا کے دور نہ چلتے، ایسے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ اس مالک الملک کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہیں۔ تو بھائی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا علم ہے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ورنہ وہ ملا والی گل ہے، میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کینیڈا میں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں ایک کرنل امیر الدین صاحب ہے، ہندوستان کے ہیں لیکن وہیں آباد ہے۔ تو ڈانویر میں ایک کلب مسلمان کا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا، وہ وہاں گشت میں گئے، بوڑھے آدمی تھے اس لیے ان کو وہاں بھیجا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایک لڑکی سٹیج کے اوپر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، یعنی ساز۔ اور دیکھنے والے کون تھے؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے، عرب شراب پی رہے تھے، اور یہ ہمارے کرنل امیر الدین صاحب تھے، بڑے روبدار آدمی تھے، اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی پھیلی ہوئی، اور فوجی بھی رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کر ایک دم زور سے ڈانٹا تو وہ لڑکی بھی چھپ گئی اور ناچ بھی رک گیا۔ جو شراب پی رہے تھے وہ ایک دفعہ ہل گئے۔ ان کی روبدار شخصیت کیا بات ہے، بات تو سنو میری۔ ان کو دعوت دی، اور جب وہ دعوت دینے لگے تو وہ لڑکی چپکے چپکے اسٹیج سے اتری، اور مینا پوش جو ہوٹل میں ہوتے ہیں وہ اتار کر اس نے اپنے اوپر باندھ لیے، نیچے بھی اوپر بھی، اور اپنا جسم ایسے چھپا لیا۔ انہوں نے دعوت دی، ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو سارے شراب میں پڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے پیچھے لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ پیچھے سے بولی کہ جو بات آپ نے سمجھائی وہ مجھے سمجھ آ گئی، ان کو نہیں آئی۔ آپ مجھے بتائے میں کیا کروں، میں یہ زندگی چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پڑھا دو، تو وہیں انہوں نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ ساتھ ہی کہنے لگی میرا خاوند جو ڈرم بجا رہا تھا اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہماری جماعت یہی ہے، 3 دن ہمارے پاس آتی رہو، ہم بتاتے رہیں گے۔ دونوں میاں بیوی آتے رہے اور کرنل صاحب ان کو بتاتے رہے۔ پھر جب واپس جانے لگے تو انہوں نے فون نمبر دیا اور ڈانویر میں اسلامک سینٹر کا پتہ بھی دے دیا کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ کر لینا۔ 2 مہینے بعد لڑکی کا فون آیا، ٹورنٹو میں تھے۔ ہیلو مسٹر کرنل امیر الدین، میرا خیال ہے وہ ڈانسر ہے جس کے ساتھ ڈانویر میں بات چیت ہوئی تھی۔ ہاں میں وہی ہوں، کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگی بہت زبردست مسئلہ ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ جب میں ناچتی تھی جو ایک رات کا $500 لیتی تھی، یعنی 30,000 روپے ایک رات کا لیتی تھی، اور اب جب میں اسلام میں آئی تو پتہ چلا اسلام تو عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو اب میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب تو کما، میں گھر میں ہوں۔ تو اس کو اور تو کوئی کام نہیں آیا، اس نے ایک فیکٹری میں مزدوری شروع کر دی۔ اس کو $40 روز ملتے تھے، اس کو $40 روز ملتے ہیں، یعنی 3,000 روپے روزانہ۔ وہ کہاں پر آ گئی تھی؟ تقریباً 3,000 روپے پر آ گئی۔ 27,000 روپے ایک دن کی آمدنی گھٹ گئی تو میرا گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی، ہمارا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے
اس میں رہتے ہیں 2 کمرے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم اوروں کو جا کر اسلام کی دعوت دیا کریں۔ رشتہ داروں کو دعوت دینا تو مسلمان مردوں کا کام ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ کہنے لگی میں اور میاں دونوں بس میں جا رہے تھے۔ بس کے پیچھے ٹیگ کو میں نے پکڑا ہوا تھا تو ایک جگہ بس کو بریک لگی، مجھے جھٹکا لگا، میرے جو کرتے کے آستین ہے یہ پیچھے ہٹا اور میرے بازو کا چوتھائی حصہ ننگا ہو گیا، تو اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر ٹیلی فون پر رونا شروع کر دیا۔ صرف 2 مہینے پہلے وہ لڑکی عورت کے لیے ذلت کا سامان تھی اور صرف 2 مہینے بعد اس پر رو رہی ہے کہ میرے بازو کا چوتھائی حصہ ننگا ہو گیا۔ ہماری پاکستان کی عورت کے بازو ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پوری ننگی ہونے سے ادھر آئی تو چوتھائی بازو غلطی سے اس کا ہٹا۔ میں دوزخی تو نہیں ہو گئی، رو پڑی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تبلیغ کا کام ہے جو ایسی فحشا کو ایسا ولی بنا دے۔ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، اس سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ایسی غم کی بات نہیں، رونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم و رحیم ہے، بہت مہربان ہے، تم غم نہ کرو، یہ تو غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی رکھی ہے کہ اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ جماعتوں میں نکل کر یہ صفات سیکھے جو مختصر میں نے اپنی خدمت میں پیش کی ہے، جن کے لیے بغیر نہ مرد بن سکتا ہے نہ عورت بن سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے مرد، نہ اللہ کو راضی کرنے والی عورتیں۔ لوگوں کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارے۔ ہماری عورتوں کے لیے نمونہ آج بھی عورتیں نہیں ہیں۔ ہماری عورتوں نمونہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آج کی عورتیں ہماری عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔